بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عورت اسلام سے پہلے کیا تھیں؟ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت وقار نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسی خواہش پوری کرنے کا ایک کھلونا تھیں۔ عورتیں دن رات مردوں کی قسم قسم کی خدمت کرتی تھیں اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھیں وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھیں، مگر ظالم مرد بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے کہ بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک وغیرہ اعضائیں کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی تو قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھونپڑے میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نکل نہ سکتی تھی، نہ غسل کرتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی۔ کھانا پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اس جھونپڑے میں پوری کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جایا کرتی تھیں اور زندہ جو بچ جاتی تھیں وہ 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی منگنیاں ڈال دی جاتی تھیں اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر سارے شہر کا اس گندے لباس میں چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کی منگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہیں۔ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اور ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے کہ جو ان کو سوچ سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کر کے پتی پوجا یعنی شوہر کی پوجا کرتی رہیں اور شوہر کی موت کے بعد اس کی چتا پر کی آگ کے شعلوں پر زندہ لیٹ کر ستی ہو جائیں، یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کریں۔ ارحم الراحمین غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے، اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ اور درد دور ہو کر ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ رحمت للعالمین کی رحمت کا آفتاب جب طلوع ہو گیا تو ساری دنیا نے اچانک یہ محسوس کیا، جہاں تاریک تھا ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ عورت اسلام کے بعد جب ہمارے رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی عورتیں ستائی ہوئیں۔ قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی و روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ عبادت و معلومات کے بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر عورتوں میں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو گئیں اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئیں۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خداوندی قانون آسمان سے نازل ہو گئے اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کے ماتحتی عدالتیں قائم ہو گئیں۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے، چنانچہ عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہروں کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں۔
غرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار، انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کے مالکن بن گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے صاف صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا ہے کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جنس سے بیویاں پیدا کر دیں تاکہ ان سے تسکین حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی۔ اب کوئی مرد بلا وجہ عورتوں کو مار پیٹ نہیں سکتے تھے، نہ ہی ان کو گھروں سے نکال سکتے ہیں، نہ کوئی اس کے مال و اسباب و جائیدادوں کو چھین سکتے ہیں، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، اچھے سلوک کے ساتھ، اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ تمام دنیا دکھ لے کر دین اسلام نے میاں بیوی کو اجتماعی زندگی کی صدارت اگرچہ مرد کو عطا فرمائی ہے، اور مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا تاکہ نظام خداونداری میں اگر کوئی بڑی مشکل آ پڑے تو مرد خداوندی طاقت صلاحیتوں سے اس مشکل کو حل کر دیں۔ عورتوں کے درجات اور مرتبات کو اتنی بلند و منزلوں پر پہنچا دنیا میں یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورتوں اگر اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس احسان کا شکر ادا کرتی رہیں پھر بھی وہ اس عظیم احسان کی شکر گزار کے فرض سے سبق وشوس نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ! تمام دنیا کے محسن عظیم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا کیا کہنا! وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادوں میں غریبوں کے بر لانے والے، مصیبت